تو کر دیجیے گا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں. اسرائیل کا جو سفارت خانہ پاکستان میں جلم میں کھلا ہوا ہے، جو اسرائیل کے سفیر پاکستان میں مقیم اسرائیل کے سفیر محمد علی بدرا صاحب نے جس طریقے سے یہ پوڈ کاسٹ کیا ہے، اٹ از سپر شیمفل. اسرائیل کے سفیر کی یہ پوڈ کاسٹ سپر شیمفل ہے. اب عام بندے کا کام یہ ہے کہ دیکھے کہ کس کا موقف علمی طور پر ورلڈ پالیٹکس میں دنیا کیا سوچتی ہے، پلس ایران کی اپنی خواہش کیا ہے. یہ اب میں اسد اللہ بھائی کو جواب دے رہا ہوں، جو میں نے فون پہ بھی ان کو دیا اور ویڈیو میں بھی دے رہا ہوں، کہ ایران تو چاہتا ہے کہ وہ ڈیل کرے. تو اب مجھے بتائیں، ڈیل کرنا ایران کی خواہش ہے یا میری خواہش ہے؟ ایران نے 1957 میں امریکہ کی مدد سے یہ سارا اٹامک کا سلسلہ شروع کیا. یہ امریکہ نے ان کو اسٹیبلش کر کے دیا تھا انرجی پرپس کے لیے، بجلی بنائیں گے اور یہ اس طریقے سے. 1968 میں ایران نے این پی ٹی کے اوپر سائن کر دیے کہ ہم یہ آگے کسی کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے جو امریکہ نے ہمیں دی ہے. دیکھ لیں، بڑے بزرگ سب کو نوازتے ہیں. امریکہ نہیں دی ہوئی ہے ان کو ٹیکنالوجی، خود نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی، امریکہ نے سب کچھ سٹارٹ کر کے دیا. پھر 1979 میں انقلاب آ گیا اور پھر امریکہ نے عراق کو صدام حسین کو چڑھا دیا ان کے اوپر، اور چڑھانے کے بعد اسرائیل کے ذریعے ایران کے آگے اسلحہ بیچا کہ اس اسلحے کے ذریعے آپ صدام حسین سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں کیا گیم کرتے ہیں. یہاں بھی انڈیا پاکستان دونوں کو اسلحہ امریکہ دے رہا ہے. امریکہ کی 65% اکانومی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے. وہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں. صدام کو چڑھایا امریکہ نے ایران کے اوپر کہ دیکھو شیعہ انقلاب آ گیا اور تمہارے ملک میں بھی 60% شیعہ ہیں، عراق میں بھی شیعہ کی حکومت آ جائے گی، تم جنگ کرو. 8 سال وہ جنگ کرتے رہے. اور دوسری طرف اسرائیل کے ذریعے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ان کو اسلحہ دیا کہ اس اسلحے کے ذریعے تم بچ سکتے ہو. ظاہر ایران نے تو اپنا دفاع کرنا تھا. اس کے بعد خمینی صاحب تو چلے گئے دنیا سے اور جانشین بنے خامنائی صاحب. پہلے پریزیڈنٹ تھے یہ، اس کے بعد سپریم لیڈر بن گئے. آج تک وہی ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ویسٹرن ورلڈ، امریکہ ہمیں اس دنیا میں اس طریقے سے نہیں رہنے دے گا. تو 2003 میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس سے سیولین مرتے ہیں. آج بھی جو سیولین مر رہے ہیں، خواہ اسرائیل میں، خواہ ایران میں، خواہ فلسطین میں، یہ ظلم کے اوپر مبنی ہے. سیولینز کو مارنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. ہاسپٹلز کے اوپر حملہ کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے 2003 میں فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے. اس کے بعد ایران کوشش کرنا شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے ہم سے سینکشنز اٹھائی جائیں. میں نے آپ کو بتایا ان کی حالت کیا ہے کہ 42,000 ایرانی ریال ہو تو $1 بنتا ہے. 42,000، 42,000 ریال ایران کے $1 کے برابر ہے. ہم 283 روپے کے اوپر روتے ہیں کہ یار روپیہ اتنا گر گیا. کدھر 283 روپیز اکویلنٹ ٹو $1 اور کہاں 42,000 ایرانین ریال اکویلنٹ ٹو $1. وہ تو ان کی زمین اگاتی ہے، تیل نکلتا ہے، تو اس لیے وہ سروائیو کر رہے ہیں. لیکن کتنا عرصہ کریں گے؟ ایک نہ ایک دن تو تیل ختم ہو جانا ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ یار امریکہ کسی طریقے سے پابندیاں اٹھائے. کوشش ان کی کامیاب ہوئی. 2015 میں باراک اوباما نے ڈیل کر لی ایران کے ساتھ، ایران کی خواہش پہ کہ ٹھیک ہے ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہمارے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، ہمیں انرجی پرپس کے لیے سارے کام کرنے دو اور ہم سے پابندیاں اٹھاؤ. ایران، میں بڑا خوش ہوا تھا اس وقت، میں نے ویڈیو میں بھی ویلکم کہا تھا کہ ایران اب ٹیک پوزیشن پہ آ جائے گا. مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا تیل ہے کہ اگر پابندیاں اٹھتی ہیں تو یہ ٹاپ پہ آ جائیں گے. 3 سال ابھی پورے نہیں ہوئے، ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی. انہوں نے آتے ہی بغیر کسی وجہ کے 2018 میں وہ ڈیل توڑ دی. ایران چیختا رہا کہ بھائی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یورپین یونین چیختی رہی کہ ہم نے گارنٹی دی ہوئی تھی یار ہماری عزت کا خیال رکھو.
یہی وجہ آج بھی یورپین یونین کے جو بڑے 3 ملک ہیں، جرمنی، فرانس اور UK، کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیل دوبارہ سے ہو جائے. ان کا یار یہ کیا تم نے بد عہدی کر دی ہے. لیکن امریکہ وہ سے وقت ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے بھائی. ہاں آپ کہانیاں کراتے رہے کہ IMF قرضہ منگے تھے کہ وہ آیا جے غوری. تو سارے بزرگ اتھے سن عراق وچ، سارے صوفی بابے دفن ہیں عراق میں، جس کے اوپر سے سارے یہ 200 جہاز آ کے تو ایران کو تباہ کر کے چلے گئے ہیں. کسی بابے سے نگاہ نہیں ماری گئی. اب 2018 میں جب یہ ڈیل کینسل ہوئی، پھر ایران کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یار یہ کام نہ کرو، ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے، ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ ڈیل کرو ڈیل کرو ڈیل کرو. اور وہ آج کل دوبارہ سے بات چلی ہوئی تھی ڈیل کی. 5 دور ہو چکے تھے، 6واں ہونے والا تھا. اسرائیل کو یہ خطرہ لگا، این ممکن ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں ملا ہوا ہو. اب تو لگ رہا ہے ایسے ہی. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہیں، ان کی مذہبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے. امریکنز جو ہیں کرسچنز ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا، ان کا 3rd ٹیمپل نہیں بنے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے. وہ آ کے ان کو برباد کریں گے. اندازہ کریں کس بات کے اوپر دوستی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل اسٹیبلش ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ان کو تباہ کریں. اس لیے اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہے جیوز اور کرسچنز کی. ورنہ آپ کو پتا ہے جیوز کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. اس سے برا سلوک ہوتا تھا. ان کو اتوار والے دن یورپ میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ان کی بستیاں شہر سے ہٹ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے پاس بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی. ڈیوڈ سٹار ان کے لیے لگانا ضروری ہوتا تھا. کرسچن ان کو دیکھ کے ان کے اوپر تھوکتے تھے. اتنی سخت نفرت تھی. اور پھر ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دوستی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آج کی گیم ہے. اور اس کے پیچھے مذہبی ٹچ یہ ہے کہ ان کی ریاست بنوائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ آ کے انہوں نے تباہ کریں گے. اور اسرائیل ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم 3rd ٹیمپل نہیں تعمیر کرتے، ہمارے مسیح نے نہیں آنا. اس کے لیے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. اور دجال جب آئے گا اسے وہ مسیح مانیں گے، حالانکہ مسیح تو آ کے جا چکا. مسیح اوریجنل جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے، یسوع مسیح. وہ ہوگا مسیح الدجال، جھوٹا مسیح. اور جھوٹا آئے گا اس کو سچا مان لیں گے، اور پھر سچا مسیح آ کے جھوٹے مسیح کو ختم کرے گا. اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. میں آپ کو مذہبی ٹچ بتا رہا ہوں دونوں کا پیچھے کیا ہے. اب وہ جب 6واں راؤنڈ قریب تھا، اسرائیل نے فوراً حملہ کر دیا. انہیں پتا تھا حملہ کریں گے تو پھر ایران تو جواب دے گا، ظاہر ہے ایران کا رائٹ ہے. UNO کے تحت 51 نمبر جو آرٹیکل ہے اس کے تحت اگر کسی آپ سوورن کنٹری کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو World War II کے بعد نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں اور جو UNO کے ممبرز ہیں، ایران بھی پائنیئر ممبرز میں شامل ہے، تو ان کا پھر رائٹ ہے وہ جواب دیں گے. تو ایران نے جواب دینا تھا تو ظاہر ہے پھر ایک جنگ شروع ہو جانی تھی اور وہ ساری کی ساری ڈیل کٹائی میں پڑ جانی تھی، اور وہ پڑ گئی. پروفیسر جو مرندی سکائی نیوز کے اوپر آ کر انہوں نے اس فیمیل اینکر کو لاجواب کر دیا جو کہہ رہی تھی کہ جی آپ ڈیل کیوں نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا ڈیل کرنے تو بیٹھے ہوئے تھے، اسرائیل نہیں ڈیل ہونے دے رہا، ہم تو ڈیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر ثبوت ہیں کہ ڈیل انجینئر صاحب نہیں چاہتے، ڈیل ایران چاہتا ہے. اب مجھے بتائیں، آپ شریفانہ سا منہ بنا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ڈیل کروانا چاہتے ہیں. یہ تو یوز اور کرسچنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کے ساتھ ملا ہوں. اور اگر میں آپ کا محرک طے کروں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ڈیل نہیں کروانا چاہتے. حالانکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، دوبارہ سے وہ حملہ کریں گے. لیکن اگر میں 2 نمبری کروں تو میں محرک طے کر سکتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں ڈیل نہ ہو تاکہ ایران دنیا سے ختم ہو جائے. جو پراکسی یہاں پہ چلتی رہی شیعہ سنی کی، ٹوائلٹس میں شیعہ کافر نعرے لکھے گئے. تو پھر میں نے اسد اللہ بھائی سے جب یہ ساری بات کی، ان کا مجھے پتا ہے آپ کا موقف بھی اور یہ بھی،
اور پھر انہوں نے فون پہ یہ بات بھی مانی کہ واقعی اگر اوریجنل ڈیل آفر کی جائے تو ایران کو ڈیل کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ نے ویڈیو میں تو بات ہی اور طرف کر دی, آپ کا کام تھا کہ آپ یہ جملہ اس میں بولتے کہ اگر واقعی ایران کی مرضی کے مطابق ڈیل ملتی ہے تو ڈیل کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر ہی نہیں سکتا, تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. اور میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساحل بھائی کدھر ہیں آج کل جن کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کرتے تھے؟ کہتے ہیں جی وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس وقت تو ضرورت ہے کہ وہ اپنا بیانیہ رکھیں سامنے. کہتے ہیں میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. میں نے کہا رابطہ کریں اور انہیں جیلم اکیڈمی لے آئیں. یہ پہلی دفعہ میں نے آفیشلی اب کیمرے میں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ساحل بھائی کو آپ اکیڈمی لے آئیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں اس ٹاپک کے اوپر, ایک دوستانہ ماحول میں. یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی, کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. اپنا موقف رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں, ہم بھی اپنا موقف رکھیں گے تاکہ پبلکلی لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. فیکٹس اور فگرز کے ساتھ, جذبات کے ساتھ نہیں. سورہ توبہ, سورہ النساء, سورہ آل عمران, سورۃ الاحزاب کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے ہر جنگ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ گویا اس وقت مسلمانوں کو وہی کی تائید حاصل ہے اور جو یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ کوئی اسلام کی جنگ ہو رہی ہے. یہ اسلام کی جنگ تھی جو داعش لڑتی رہی, شیعہ کا قتل عام کیا سعودی عرب کے کہنے کے اوپر, اور بعد میں امام کعبہ سے حج کے خطبے میں سعودی حکومت نے کہلوایا کہ داعش والے خارجی ہیں. بنائے خود, جب انہوں نے کہا تسی بھی غلط, انہوں نے کہا خارجی نے, پہلے بھی خارجی تھے, مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. خارجیوں کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے. آج افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے طالبان کا اور داعش کا, یہ جہاد ہے, فساد ہے یہ. لہذا سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکلیں, امت کے لیول کے اوپر سوچیں, علمی اختلاف کریں. مجھ سے زیادہ کون اختلاف کرتا ہے, لیکن جو یہ مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے, کافروں کے مقابلے پر ہمارا کام ہے کہ ہم سنی شیعہ کے فرق سے ہٹ کے سپورٹ کریں مسلمانوں کی. تو میں نے آفیشلی آج ویڈیو میں بھی دعوت رکھ دی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ساحل بھائی انشاءاللہ جیلم اکیڈمی آئیں گے اور اس ٹاپک کے اوپر ہم انشاءاللہ علمی ماحول میں ڈسکشن کریں گے. ابھی تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے. یہ سیدھی سی بات ہے, اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جنگ کے مناظر دیکھنا, سوشل میڈیا کے اوپر اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیوز شیئر کروا کے اپنی مرضی کے ملکوں کو جتوانا, یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن تکلیف سے سارے لوگ گزر رہے ہیں. اسرائیل کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مریں, ایران کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے وہ مریں. امن چاہتی ہے دنیا. یہ حکمرانوں کی پالیٹکس ہوتی ہے, بڑوں کا نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا چومر نکل جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب امریکہ میں جو زائنسٹ ہیں, جو سٹرانج قسم کے یہودی ہیں, وہ تو اسرائیلی ریاست کو ہی غلط سمجھتے ہیں. جو آپ نے دیکھا وہ کالی کیپس پہنی ہوتی ہیں انہوں نے, اور لمبی لمبی داڑیاں ان کی, اور زلفیں رکھی ہوتی ہیں بالکل اہل حدیثوں کی طرح جو نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہاں, وہ پیور جیوز ہیں اور وہ زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کرتے ہیں. ایران میں ہر سال ان کو دعوت پہ بلایا جاتا ہے, ان کے بڑوں کو ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. وہ مذہبی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست بنانا یہ اللہ کا کام ہے یا اس کے پیغمبر کا, ہم یہ ریاست نہیں بنا سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں ہوتے ہوئے جہاد نہیں کیا تھا, آپ کو یاد ہے, اور کہا تھا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو نقل کیا, ہم نہیں جنگ لڑیں گے. یہ پیور یہودی ہیں. جبکہ زائنسٹ وہ ہیں جنہوں نے اتنی چلاکی سے ایک ملک حاصل کیا گریٹ برٹن سے, ورلڈ وار 1 کے بعد بالفور ڈکلیریشن کروا لی 1918 میں, اور پھر ورلڈ وار 2 میں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ ظلم کیا, وہ واقعی ظلم تھا, ہم بھی مانتے ہیں. اس کا مداوع کرنے کے لیے پورے یورپ سے یہودی اکٹھے کر کے انہوں نے اسرائیل میں بسا دیے, اور 1948 میں انہوں نے اپنی ریاست کی اناؤنسمنٹ کر دی. 67 میں انہوں نے 6 عرب ملکوں کو شکست دی, اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ چوہے جتنا ملک ہے اور اس کی آپ طاقت دیکھیں. اور وہ طاقت اس وجہ سے ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے. خود بھی انہوں نے اپنی کئی چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں. تو یہ پوری تاریخ ہے زائنسٹ موومنٹ کی.
صہیونی جس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے یہ اس وقت امریکہ کی اکانومی میں کلیدی حصہ رکھتے ہیں اور یہی ابھارتے رہتے ہیں. دیکھیں ٹرمپ جب تک اپوزیشن میں تھے یہ کرٹیسائز کرتے تھے اپنے ریپبلکن کے ایکس صدر بش کو بھی اور ڈیموکریٹس کے باراک اوباما کو کہ یہ جنگیں چھیڑتے ہیں. اس کی باقاعدہ ویڈیو ہے جس میں اس نے کہا کہ عراق میں کون سے آپ کو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ملے تھے جو آپ نے حملہ کیا, اتنے ہمارے فوجی بھی مرے, آپ نے دنیا میں جو ہے بد امنی پھیلائی ہے, میں آؤں گا تو جنگوں کو ختم کروں گا. یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے. اور دیکھیں آتے ہی ایٹیچیوڈ کیا ہے, پیچھے یہودی لابی ہے. اور یہ ٹرمپ جو ہے یہ مذہبی آدمی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ آرتھوڈاکس کرسچن جو ہوتے ہیں نا اسٹانچ قسم کے وہ ہے. پچھلے دنوں انہوں نے خود اپنا میسج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کروایا جو ان کے مشیر نے اسرائیل سے ان کو بھیجا ہے کہ ٹرمپ صاحب مذہبی ٹچ, فل وہی مذہبی ٹچ, اللہ نے آپ کو چن لیا ہے, یہ گاڈ کی ول ہے. اللہ نے 1945 میں امریکن پریزیڈنٹ کو چنا تھا اشارتاً کہ جس نے ایٹم بم مار دیا تھا جاپان کے اوپر. اس کے بعد آج آپ کو اللہ نے چنا ہے کہ آپ بھی وہی کام کریں. اب وہ ایٹم بم لکھ نہیں سکتا تھا, ظاہر ہے وہ پھر اس کو لوگ برا منائیں گے. تو ان کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اس کام کے لیے, تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ نے مجھے ایک مقدس کام کے لیے آپ بھیجا تھا, سیکیورٹی کے لیے اور ایجنسیز کی طرف سے اسرائیل میں. تو اسرائیل کے جو بزرگان دین ہیں ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ اللہ کا نام لے کر ہمت کریں. اور آج دیکھیں انہوں نے جو یہ B-2 بمبرز کے ذریعے نیوکلیر سائٹس کو ہٹ کیا ہے, اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ گاڈ آپ کا شکریہ, ٹھیک ہے, اور امریکن عوام کا بھی شکریہ ادا کیا. انہوں نے اس کو ٹوٹلی, جس طرح ہمارے بھی یہاں حکمران کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا. ٹوٹل مذہبی ٹچ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ مذہبی لابی ہے. کرسچنز کا یہ موقف ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتر کے یہودیوں کو ختم نہیں کریں گے. لہذا اگر یہودیوں کو ختم کرنا ہے تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کی جائے. کسی عجیب ان کی لاجک ہے. اور اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ ہمارا مسیح اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہم تھرڈ ٹیمپل تعمیر نہ کریں, ٹیمپل آف سلیمان, جو پہلی دفعہ نیبوکیڈ نظر نے تباہ کیا, اس کے بعد ٹائٹس نے, اور آج تک وہ گرا پڑا ہے. صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے سامنے وہ یوں کر کے تو رات پڑھ رہے ہوتے ہیں. دوبارہ سے انہوں نے تعمیر کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا, حالانکہ جس مسیح کا وہ انتظار کر رہے ہیں نا وہ آ کے 2000 سال پہلے جا چکا ہے. اوریجنل مسیح یسوع مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اب جب دجال آئے گا وہ بھی مسیح ہے, وہ مسیح الدجال ہے. یہ یسوع مسیح ہے, وہ مسیح الدجال ہے, جھوٹا مسیح. تو وہ اس کو سچا مسیح مانیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس کا خاتمہ فرمائیں گے. اب یہ کب ہوگا یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. اس طرح کہ جب صورتحال شروع ہوتی ہے تو فوراً لوگ نا اینڈ آف ٹائمز کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں ہر آئے دن آپ کو کوئی نئی حدیث دریافت ہو کے جو پہلی کتابوں میں موجود ہوتی ہے اس کو اس دور میں فٹ کر کے کبھی غزوہ ہند بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی اس کو ارمگڈون بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری ہے. یہ بالکل قرب قیامت کی بات ہے. ابھی قرب قیامت اتنا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. ویسے تو نبی اسلام کا دنیا میں آنا ہی قیامت کا ثبوت ہے, کیونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں, آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. لیکن اس طریقے سے احادیث کو ریلیٹ کر کے رزلٹ نکالنا, ہمارے پرانے بزرگ تو یہ رزلٹ نکال چکے تھے کہ 1000 سال کے بعد اس امت نے آگے جانا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے 1446 ہجری ہے, آج 25 ذوالحجہ ہے, اور 1447 ہجری شروع ہونے والا ہے. ایٹ لیسٹ ان بزرگوں کے اوپر تو قنوت نازلہ نہ پڑے, کم از کم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے. اور جھوٹے ہو جھوٹ بول دے رہے ہو, دیکھو 450 سال اوپر گزر چکے تھے, آج بھی اسی دنیا میں موجود ہیں. ہو سکتا ہے 1000 سال اوپر لگ جائے, یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. ہم پاکستان کے مسلمان اور پاکستان کی ریاست میرے خیال میں کسی صورت ہمیں ایران کی رجیم چینج کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد پھر ایران کی تباہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں اس وقت جو مذہبی حکومت ہے وہ واقعتاً
وہاں کے رہنے والے لوگوں کی اکثریت کی نمائندہ ہے، اور اس جنگ کے بعد تو جو لوگ ان کے مخالف تھے وہ بھی اس وقت گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ جب ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا تو ملک کے ایسٹس ہوتے ہیں نا. جس طرح جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، چند ایک یوٹیوبرز جنہوں نے غداری کی ان کو چھوڑ کے ہماری جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. وہاں پر بھی ایسا ہوا ہے. وہاں پر تو ویسے ہی اکثریت جو آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں ان کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھتی ہیں، اور وہ ان کے زندہ امام ہیں جن کی وہ تقلید کرتے ہیں. جس طرح یہاں دیوبندی بریلوی امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں، اور وہ دو ہیں ان کے امام، آیت اللہ سستانی عراق میں اور آیت اللہ خامنائی ایران میں. آپ سمجھ لیں کہ عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے تو کسی پیر کی درگاہ نہیں چل سکتی. یہ سٹیٹس ہے اس وقت خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا. سستانی صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے جب یہ خامنائی صاحب کو اسیسینیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا اگر یہ آپ نے کیا پھر پورے علاقے میں سٹیبلٹی نہیں رہے گی. ظاہر ہے عراق میں بھی 60% شیعہ ہیں، ایران میں تو 90% کے قریب شیعہ ہیں، اور عراق میں اڈے موجود ہیں امریکہ کے، تو ایک دنگا فساد شروع ہو جائے گا. رجیم چینج کو یہ بھول جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا رجیم چینج نہیں ہو سکتی. اگر کوئی پپٹ حکومت بھی بٹھائی نا وہ چلے گی نہیں، کیونکہ عوام الناس ان کو مانتے ہی نہیں، اور فوج بھی نہیں مانتی. فوج بھی ان کی مذہبی ہے، پاسداران انقلاب بھی مذہبی ہیں، اور یہ سارے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے. اس جماعت کو آپ پاکستان کی مذہبی یا سیاسی جماعتوں کے اوپر قیاس نہ کریں. ان کی پیرلل میں اپنی پوری فوج ہے، پوری کی پوری ریاست ایک نظریاتی ہے. لہذا وہاں پہ یہ جو آج کل انہوں نے وہ شاہ کے بیٹے کو نکال لیا ہے اور وہ دوبارہ سے اس کے بھی بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں، اس کو ایران میں گزرے بھی نہیں دینا کسی نے. حکومت بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ جو 2 دن پہلے جمعہ گزرا 20 جون 2025 کو خامنائی صاحب نے تقریر کی. اچھا میں نہیں تھا ویسے ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ اتنی دلیری دکھائیں گے. دلیری نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اوپنلی آ کے انہوں نے جمعے کی امامت کی. ٹھیک ہے ان کے ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ جنگ کی صورتحال میں لیڈر کی حفاظت کرنا ضروری ہے. انہوں نے اوپنلی آ کے جمعہ پڑھایا، لاکھوں کا مجمع ہے. یہ نہ سمجھے یہ آج کل ہے، عام دنوں میں بھی تہران میں اتنے لوگ ہی جمعہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ٹرو سینس میں جمعے کی گیدرنگ کو ایک پولیٹیکل گیدرنگ سمجھتے ہیں. اور بیسیکلی جمعے کی گیدرنگ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنے دنیا میں سیاسی معاملات عوام کے ساتھ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں. لاکھوں کی پبلک. اس کے بعد پورے تہران کے اندر آپ نے دیکھا ریلیز نکلی پورے ایران کے اندر حکومت کے حق میں. ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے پھر حکومت کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تو ویسے ہی لوگ کھڑے ہیں. چند ایک آوازیں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، لیکن اوورآل غلبہ انہی لوگوں کا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ عوام الناس نے ان کی حکومت کا ساتھ دیا. پھر انہوں نے سیدنا حسین ابن علی کی قربانیوں کا ذکر کیا. ویسے اب محرم بھی شروع ہونے والا ہے 1447 ہجری، اور انہوں نے اپنے عوام کو تیار کیا قربانیوں کے لیے کہ حسین ابن علی نے بھی قربانی دی تھی. اچھا یہ بھی تھوڑی مسکنسیپشن اپنی کلیئر کر لیں. اکثر لوگ جو ہے نا ہمیں بھی تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب حسین کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں امریکہ سے ڈراتے ہیں. ایسا نہیں بھائی، حسین ابن علی نے اس طرح جان نہیں دی ہے، آپ کو غلط بتایا گیا. تھوڑا سا آپ خود بھی غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. حسین ابن علی کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے. میدان جنگ میں بیوی بچے نہیں ساتھ جاتے. آل رسول کیا شریعت کی خلاف ورزی کر سکتے تھے؟ وہ تو ہزاروں خطوط آئے تھے کوفہ سے، چونکہ 5 سال تک کوفے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ راشد کے طور پر رہے. لوگ ان سے عشق کرتے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے صلح حسن کی وہ شرط توڑی اور یزید کو اپنی جگہ نامزد کیا. تو کوفیوں نے خطوط لکھے حسین ابن علی کو کہ وہ خود تو چلا گیا اور اپنی جگہ ایک اور بٹھا گیا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ امت کو لیڈ کریں اور آپ یہاں آئیں، ہم یہاں سے قیام کریں گے. حسین ابن علی بیوی بچوں کے ساتھ کوفے شفٹ ہو رہے تھے. وہاں سے اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو انہوں نے لانچ کرنا تھا. جنگ پتہ نہیں کب ہونی تھی، وہ راستے میں روک لیے گئے اور ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی. اس وجہ سے
یہ سارا معاملہ ہوا. وہ جنگ لڑنے تو گئے ہی نہیں تھے, انہوں نے اپنی سٹرگل کو لانچ کرنا تھا, فورس کو اکٹھا کر کے, جس طرح بعد میں مختار صفی نے بھی دیکھے نا, فورس اکٹھی کی اور ایک وقت کا انتظار کیا اور قاتلین حسین سے بدلہ لیا. یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کا یہ درس ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی میجرمنٹ نہ کریں اور جا کے اس طریقے سے حکومت سے ٹکرا جائیں. یہ اس طرح نہیں ہوا تھا یار, جھوٹ نہ بولو. ایٹ لیسٹ شیعہ علی کو تو یہ بات پتا ہے نا, سنی تو ہے ہی اس معاملے میں نابلد ہیں. اس طرح غلط پکچر نہ پیش کریں آپ. کیا حسین ابن علی شریعت کو توڑنے والے تھے کہ میدان جنگ میں بیوی بچے لے گئے تھے؟ بیوی بچوں کے ساتھ کون جنگ لڑنے جاتا ہے؟ وہ کوفے شفٹ ہو رہے تھے. یزید نے پہلے بندوبست کیا, نعمان ابن بشیر کو گورنی سے ہٹایا کیونکہ وہ صحابی تھے اور وہ حضرت حسین ابن علی کے ساتھ پازیٹیو ڈیل کرتے تھے, اور عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں لگایا. اور وہ آپ مختار نامہ جو فلم بنی ہے اس میں پورا انہوں نے فلمایا کہ کس کی طریقے سے ہوا. اس طرح آپ مس گائیڈ نہ کیا کریں. اچھا, اور یہ جو حسین علیہ السلام کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, خود یہ یزیدی ہیں, ناسبی ہیں, اور مجھے بتا رہے ہیں نہ سوئے تو ہے تو اڑا کے لینا دینا حسین اور علی کے ساتھ یا اہل البیت کے ساتھ. تم لوگ تو بنو امیہ کی چاکری کرنے والے ہو, ہمیں بتاؤ گے ہم سے بڑا کون علی کا شیعہ ہے پولیٹیکل ٹرم میں؟ ویسے ہم مسلم ہیں الحمدللہ. تو اللہ سے ڈر جائیں, اور یہ جو لوگ بعض ورگلائے جاتے ہیں وہ بھی اپنی عقل کا استعمال کریں. یہ اس طریقے سے نہیں تھا. عراق میں آپ کو پتا ہے داعش نے پنجے گاڑے ہوئے تھے. آیت اللہ سستانی کے ایک فتوے نے عوام الناس کو اٹھایا اور داعش کو انہوں نے شکست دی, جس کو امریکہ شکست نہیں دے سکا تھا. خدا نخواستہ اگر کوئی رجیم چینج ہوئی یا آیت اللہ خامنائی کو اسیسینیٹ کیا گیا, شہید کیا گیا, پھر اس علاقے میں کئی دہائیوں تک کوئی امن نہیں آنا. نہ عرب ریاستوں نے محفوظ رہنا ہے جنہوں نے 18 کے قریب اڈے بنائے ہوئے ہیں امریکہ کے, اور 51,000 کے قریب فوجی ہیں نیٹو کے, زیادہ تر امریکن ہیں. یہاں امن نہیں آنا. اس لیے سب کے حق میں بہتر یہ ہے کہ چلے, جو انہوں نے غصہ نکالنا تھا اپنا نکال لیا, بدماشی کرنی تھی کر لی, اب ایٹ لیسٹ اس جنگ کو روکا جائے. یہی مسلمان ملکوں کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, آمین. اب آخر میں وہ طاقتیں جو دنیا میں اثر و رسوخ رکھتی ہیں, چائنا, رشیا اور کافی حد تک یورپین یونین اور اس کے بعد OIC, میں اپنے پلیٹ فارم سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس جنگ کو رکوائیں. کروڑوں لوگوں کی آبادی ہے, 9 کروڑ آبادی ہے ایران کی. اتنا بڑا ملک رقبے اور آبادی کے اعتبار سے, اس کو آپ جنگ کے ذریعے فتح نہیں کر سکتے. خانہ جنگی ہوگی, رجیم چینج ہوگی, اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سٹیبل نہیں ہوگی. بہتر یہ کہ اس جنگ کو روکا جائے. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا موقف رکھتے ہیں وہ میں نے آخر میں ہی آپ کو بیان کرنا تھا. میرے نزدیک یہ جنگ رک جائے, یہی ایران کے حق میں اور باقی مسلمان ملکوں کے حق میں اور دنیا کے حق میں بہتر ہے. اور اگر یہ جنگ کنٹینیوس ہوتی ہے تو پھر پاکستان کا کام ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دے. بالکل, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مسلمان کو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی چاہیے, اپنی لائف کو کنکلوڈ کرنا چاہیے. ہمارے بیوی بچوں کے اوپر بھی وہ وقت آ سکتا ہے جو آج فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر, شام کے مسلمانوں کے اوپر, لبنان کے مسلمانوں کے اوپر اور ایران کے مسلمانوں کے اوپر آیا. ایران بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان ہی وہ واحد اسلامک کنٹری ہے جو ایران کو سپورٹ کر سکتا ہے. اس لیے دیکھیں انہوں نے پارلیمنٹ میں تشکر کے نعرے لگائے ہیں پاکستان کے حق میں. اور ابھی میں کل رات کو سلیم صافی صاحب کے ساتھ جرگا پروگرام دیکھ رہا تھا, وہ آپ پروگرام ضرور دیکھیں, ماسٹر پیس ہے وہ پروگرام. حسین حقانی صاحب جو ہمارے ایکس سفیر تھے پیپلز پارٹی کے دور میں امریکہ میں, بڑا زبردست انالیسس کیا ہے, ان کا انٹرویو تھا. اور ایک کوئی اور تھے صحافی ایران کی طرف سے جو ایران کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں, ان کا بھی انٹرویو تھا. اس میں صافی صاحب نے ان سے بالکل ننگے سوال کیے ہیں کہ اب آپ کو پتا چلا ہے کہ انڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ دوستی گانٹھے ہوئے تھے, یا پاکستان. انہوں نے کہا ہمیں اس معاملے سے نکلنے دیں, ہم اپنی دوستیاں بھی ریوائز کریں گے. ہمیں پتا چل گیا کہ اس مشکل وقت میں پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور انڈیا نہیں کھڑا ہوا.
اگرچہ انڈین عوام، انڈیا کے کئی یوٹیوبرز اس وقت اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ان کے ذرا دیش بھکت نام کا جو چینل ہے جس کی اتنی ویورشپ ہے، کسی مسلمان نے مسلمانوں کے حق میں وہ ولاگ نہیں بنائے، اور جس طرح اس نے یورپ اور امریکہ کو للکارا ہے، سلوٹ ہے جی اس بندے کو. میں نے اس کی ویڈیو بھی شیئر کروائی تھی، کامنٹس کیے نیچے، کمال کام کیا ہے، دلیری ہے. تو اللہ کرے کہ اس جنگ سے نکلے، لیکن پاکستان کا کام ہے کہ سپورٹ کرے جس حد تک کر سکتا ہے. اب یہ حد ڈیفائن کرنی ہے ہمارے بڑوں نے، یہ میں کلیئر کر دوں. ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں ہمارے سامنے ساری چیزیں نہیں ہوتی. میں نہیں کہوں گا کہ آپ ایٹم بم پھینک دیں اسرائیل کے اوپر، ہماری یہ نہ فیلڈ ہے، نہ ہم ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ہم صرف ان کو ان کی قبر و آخرت یاد کروائیں گے، اور اپنے آپ کو اپنی قبر و آخرت یاد کروائیں گے کہ اگر مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے تو مسلمان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں. تو مسلمان موت سے نہیں گھبراتا. اس وقت پاکستان کا کام ہے کہ جہاں تک وہ بہتر سمجھتے ہیں سپورٹ کریں. ہم اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ اس جنگ میں کودنے کا ارادہ بھی کریں تب بھی ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم جنگ میں نہیں کودیں گے، سفارتی محاذ کے اوپر سپورٹ کریں گے، تو بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ نہیں بنائیں گے. ہم یہاں پہ کوئی خانہ جنگی نہیں چاہتے، نہ اس خانہ جنگی کا کوئی فائدہ ہونا ہے. یہ ہمارے بڑوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، اسلام کے حق میں کیا چیز بہتر ہے. جذباتی تو لوگ یہاں باتیں کر دیتے ہیں، لیکن پھر جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس وقت یہ ایسا کیوں ہوا تھا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کر لینا چاہیے تھا. اس لیے ہمارے پاس تو اب اپنی ناکامیوں کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی موجود ہے. اتنا تجربہ ہو چکا ہے پاکستان کا جنگوں کا، اور انٹرنل دہشت گردی کا، اور امریکہ کی خدمت گزاری کرنے کا، کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ وہی کچھ ریپیٹ ہوگا جو پہلے ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے معاملات کو دیکھ کر چلنا چاہیے. ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر ہماری ریاست جنگ میں جائے گی ایران کی سپورٹ میں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر میں اس وقت یہ باتیں نہیں کروں گا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جی آپ لوگوں نے بیوقوفی کر دی. وہ جس لیول پہ بیٹھے ہیں وہ بہتر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ایون ان سے غلط ڈیسیژن بھی ہوا، ریاست کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، ادروائز انارکی پھیلے گی. اور اگر وہ جنگ میں نہ بھی جائیں، صرف سفارتی سپورٹ کریں، تو بھی ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے کہ احتجاج کر کے ملک کو بلاک کر دیں کہ جی آپ جو ہے وہ ایران کا فوجی ساتھ بھی دیں. یہ بھی ہم کام نہیں کریں گے، کیونکہ جس جگہ پہ بیٹھ کے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. آج دنیا کے کسی مسلمان کو پاکستان کی فوج حکومت سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے. جو کام دنیا میں کوئی ملک نہیں کروا سکا، پاکستان نے ان دنوں میں کروایا کہ عرب ملکوں سے ایران کے حق میں بیان دلوا دیا. یہ پاکستان نے کروایا. وہ جس وجہ سے بھی انہوں نے دیا، یہ کوششیں پاکستان کی ہیں. آج ہر جگہ پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے. سفارتی محاذ پہ میں نہیں سمجھتا کوئی کسر چھوڑی ہے. اور یہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ریکویسٹ کی تھی کہ 2 ہفتے کے لیے آپ ٹائم دیں، ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم بھی اس معاملے کو دے کر چلیں. وہ اب جو بدعہدی ہوئی وہ تو ٹرمپ کی طرف سے ہوئی نا، کہ ادھر انہوں نے ٹائم دیا اور 2 ہفتے نہیں گزرے اور انہوں نے اپنا کام ڈال دیا. اور ساتھ ہی دیکھیں اس ٹویٹ میں کیا لکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب ہم پیس کی طرف آتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم جنگ روکنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم نے اپنا کام کر لیا. میں کہتا ہوں جی اب بھی جنگ رک جائے، اور ان شرائط کے اوپر جو کنسنسس کے ساتھ ایران اور اسرائیل میں اور امریکہ میں طے پائیں. ایران کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی، بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اب رہا معاملہ یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ اس خطے میں بڑا بدماش بن کے ابھرے گا، تو میرا خیال ہے اسرائیل کے رہنے والے لوگوں نے
جو کچھ ان چند دنوں میں دیکھا اس کے بعد انہیں اس تکلیف کا اندازہ ہو گیا ہوگا جو فلسطینی کاٹ رہے ہیں. اسرائیل بھی ہوش کے ناخن لے اور اپنے معاملات کو سیدھا لے کے چلے. ادروائز اگر وہ اسی طریقے سے اپنی بدماشی کرتا رہا، یہ حقیقت بات ہے کہ مسلمانوں کی حکومتیں تو اسرائیل کے ساتھ پھر بھی کوئی تعاون کر لیتی ہیں، خصوصاً عرب، لیکن عوام چاہے عرب کے ہوں یا عجم کے، وہ سیدھی سی بات ہے کہ اسرائیل کی حکومت اور ان کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ بالکل نہیں کھڑے ہوئے، اور یہ ان کو پتہ ہے. اور سب سے زیادہ ان کو تکلیف پاکستان سے ہوتی ہے. پاکستان کا نام ہر جگہ وہ مینشن کر دیتے ہیں. اس حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مسلمانوں پہ جو مشکل وقت آیا اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے نکالے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک بالنصارى، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی ایران، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوا علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.